اناؤنس نہیں ہوا آپ ان کا یقین کا لیول دیکھیں. انہوں نے مجھے کہا کہ بیٹا اٹھو, کھڑا کیا, میں اٹھ کے کھڑی ہو گئی, چھوٹی بچی تھی, جیسے انہوں نے کہا ویسے ہی کیا. اور انہوں نے جب اناؤنس کیا تو وہ پوزیشن میری تھی, فرسٹ پوزیشن میری ہی تھی. جب ویر بہنوں سے جدا ہوتے ہیں, جب مسلمان بچیاں بے آبرو ہوتی ہیں, تو بے اختیار مجھے مسلمانوں کی وہ عظمت رفتہ یاد آتی ہے کہ جب ایک مسلمان بچی کی آہو فریاد سن کر محمد بن قاسم للکارتے ہوئے آن پہنچے تھے. یہ تھی مسلمانوں کی شان و شوکت اور جاہ و جلال, جسے دیکھتے ہی کافر تھر تھر کانپتے تھے. شہیدوں نے نچھاور کر دیا جس پر لہو اپنا, رفیقان جہاں میں جس طرح ایمان زندہ ہے, وہ پاکستان زندہ تھا, وہ پاکستان زندہ ہے. السلام علیکم ناظرین, آپ کا میزبان مدثر آپ کی خدمت میں حاضر ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں مدثر کی باتیں. دیکھتے ہیں سننے گانوں کو مدثر کا السلام. ہمیشہ کی طرح مدثر نے فیملی کنٹینٹ پروموٹ کیا. آج جو ہمارے ساتھ ہوا کی بیٹی موجود ہیں, ملک پاکستان نے ان کو ایک بڑا الگ فیم حاصل ہے. بہت بڑے بڑے ادارے ان کو بلاتے ہیں اور ماشاءاللہ یہ نعت خوانی کرتی ہیں. اور ان کے پاس یہ پاکستان کی میں کہہ سکتا ہوں پہلی بچی ہے جن کے پاس مور دین 50 سرٹیفکیٹس ہیں نعت خوانی کے. یہ بہت بڑی بات ہے. سرکار اپنے بندوں کو چن لیتے ہیں. میرا مالک بڑا بے نیاز ہے. آج کل کے دور میں جہاں پر ٹک ٹاک میں لوگ بڑی چیزیں کر رہے ہیں ایکٹیویٹی, وہاں پر پازیٹیوٹی دکھانا بہت بڑا سوال یہ نشان ہے. السلام علیکم. بیٹا بہت شکریہ فور اے ٹائم, آپ کا قیمتی ٹائم ہے. بتائیے گا کب سے یہ کر رہی ہیں اور ماشاءاللہ مور دین 50, میں کہتا ہوں اگر آپ نے گنیز ورلڈ بک ریکارڈ میں اپلائی کیا ہوتا تو آج آپ کو ملک پاکستان کے آزاد سے نوازا جاتا. تو یہ کب سے کر رہی ہیں آپ؟ سب سے پہلے تو آپ کے آنے کا بہت شکریہ, مجھے اس چیز کی بہت خوشی ہے. دل سے گجرانوالہ سے اسپیشل ہم آپ کے لیے یہاں پہ تشریف لائے. بہت شکریہ. 2007 26 ستمبر کو اللہ تعالیٰ نے مجھے اس دنیا میں حصہ ڈالنے کے لیے بھیجا. ماشاءاللہ. والدین کی دعاؤں سے مجھے بہت زیادہ کامیابیاں ملی, جس کے اندر میں بالکل یہ نہیں کہوں گی کہ میں نے کچھ کیا یا میں اپنا نام لے کے کہوں کہ یہ میری وجہ سے ہے. سب کچھ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہوا. گھر کا بیک گراؤنڈ بھی اس طرح کا تھا. سب سے زیادہ میں یہ کہوں گی کہ میرے پاپا نے مجھے بہت زیادہ گائیڈ لائن دی, بہت زیادہ گائیڈ لائن دی. میں پہلی بیٹی تھی اور پیار کی بھی انہوں نے حد کی ہے. سچی بات تو یہ ہے. ماشاءاللہ بالکل جی, زہر آپ رحمت اللہ کی. تو پھر انہوں نے مجھے گائیڈ لائن اتنی بہترین دی اور میں نے بالکل جیسے انہوں نے بتایا بالکل اسی طریقے کو فالو کیا. تو جو بھی پھر والدین کی کہی گئی بات کو اس طرح مانتے ہیں کہ جیسے ہم تو آگے سے کچھ بھی فیصلے کا اختیار نہیں رکھتے, وہ پھر ایسے ہی کامیاب ضرور ہوتے ہیں. انہوں نے مجھے سٹارٹنگ سے گائیڈ لائن دی. سب سے پہلے جو ہے وہ میری اسپیچ 2014 میں نیشنل اکاؤنٹیبلٹی بیورو لاہور میں ہوئی تھی. کرپشن کے ٹاپک کے اوپر وہ اسپیچ کرواتے ہیں 29 دسمبر اینٹی کرپشن ڈے کے حوالے سے. اچھا, جب ہم وہاں پہ گئے تو وہ انہوں نے تھرڈ پوزیشن سے پوزیشن اناؤنس کرنا سٹارٹ کی. تھرڈ پہ جو اناؤنس کیا نیم وہ میرا نہیں تھا, سیکنڈ والا میرا نہیں تھا. اچھا, اب آپ میرے پاپا کا یقین چیک کریں کہ جب سیکنڈ پوزیشن اناؤنس ہوئی ہے نا, آپ یقین کریں انہوں نے مجھے اٹھا کے سیٹ سے کھڑا کر دیا اور میرے کپڑے وغیرہ سیٹ کیے جیسے ہم تیار کرتے ہیں بچوں کو. مطلب وہ مجھے یہ کہنا چاہ رہے تھے کہ اب آپ جاؤ, ابھی اناؤنس نہیں ہوا, آپ ان کا یقین کا لیول دیکھیں. انہوں نے مجھے کہا کہ بیٹا اٹھو, کھڑا کیا, میں اٹھ کے کھڑی ہو گئی, چھوٹی بچی تھی, جیسے انہوں نے کہا ویسے ہی کیا. اور انہوں نے جب اناؤنس کیا تو وہ پوزیشن میری تھی, فرسٹ پوزیشن میری ہی تھی. میں وہاں سے نیچے گئی تو وہاں پہ جو ہے وہ ڈی جی نیب موجود تھے. وہ انہوں نے تو بالکل مجھے وہاں پہ اٹھا لیا. میں اتنی چھوٹی تھی اور میرے مقابلے میں جو بچے تھے وہ یونیورسٹی کے, کالجز کے, سکولز کے بچے تھے, اور اس میں سے اللہ تعالیٰ نے مجھے کامیابی دی. وہاں سے یہ سفر شروع ہوا اور پھر میں یہی کہوں گی, ہر بات میں یہ کہوں گی کہ میرے پاپا نے یہ سفر رکنے نہیں دیا اور آج تک میرے پاس 50 سے زائد سرٹیفکیٹس موجود. اٹھو بصیرت کی آنکھیں کھولو, یہ سامراجی نظام بدلو, ہوا غلامی کا دور رخصت, یہ صبح بدلو, یہ شام بدلو, سوائے غربت اور جہالت کہ اس نے ہم کو دیا ہی کیا ہے, بزور بازو بعلم و دانش تم اب تو اپنے ایام بدلو. نیا زمانہ, نئے تقاضے, نئی معیشت, نئی سیاست, قرآن و سنت سے نور لے کر فرنگ میں اور جام بدلو. وڈیرپن کی کوئی قیادت کبھی بھی تم کو ناراض آئی, ستم کے بندھن لٹیرے حاکم, یہ ضابطے اور امام بدلو. ہے کامرانی کی شرط اول, غور کیجیے گا اس کے اوپر, یہ سب کے لیے ہے. کامرانی کی شرط اول کہ خود کو پہلے بدلنا ہوگا, ہے کامرانی کی شرط اول کہ خود کو پہلے بدلنا ہوگا. اٹھو کہ ذوق خواص بدلو, بڑھو مزاج عوام بدلو. جو تڑ پاتی ہے دل میرا وہ
صورت ہے محمد کی جو تڑپاتی ہے دل میرا، وہ صورت ہے محمد کی۔ گنہگاروں کو جب جنت کے دروازوں پہ روکیں گے، حکم ہوگا کہ جانے دو، یہ امت ہے محمد کی، حکم ہوگا کہ جانے دو، یہ امت ہے محمد کی۔ اپنی مٹی سے اور اپنے ملک سے کس کو محبت نہیں ہوتی؟ اپنے ملک کے حوالے سے میں یہ کہنا چاہوں گی، پاکستان میرا پیارا ملک، دین اسلام اس کی بنیاد، مسلم دنیا کی امیدوں کا مرکز، اسلامی دنیا کی پہلی ایٹمی طاقت، تمام عالم کی بہترین جانثار فوج، علم و روشنی کے اعلیٰ مراکز، سونا اگلتے میدان، ہیرے پیدا کرتے پہاڑ و صحرا، جدید ترین ٹیکنالوجی، چاند کی چاندنی جیسے دریاؤں سے مالا مال ہے۔ میری ماؤں نے آنکھوں کے اجالے دے دیے جس کو، میری بہنوں نے افشاں کے ستارے دے دیے جس کو، جسے بھیجا ہے زخموں نے لباس مشک و بو اپنا، شہیدوں نے نچھاور کر دیا جس پر لہو اپنا، رفیقان جہاں میں جس طرح ایمان زندہ ہے، وہ پاکستان زندہ تھا، وہ پاکستان زندہ ہے۔ ماشاءاللہ۔ اچھا مجھے بتائیں کوئی ایسی سپیچ آپ کو جو بڑی تاریخی ہسٹوریکل رہی ہو آپ کے لیے، جس نے آپ کو بڑی سٹیج پر آپ کو موٹیویشن دی اور آپ کہتی ہیں کہ جی وہ میرے لیے بڑا 110% ہے؟ سپیچز تو میرے لیے ساری اللہ کے فضل و کرم سے اس طرح کی کوئی ایسی ہوتی ہے ایک آئیڈیل؟ سپیچ اس طرح کی تھی جس کے اندر بہت سی اس طرح کی باتیں ہیں جو میرے مائنڈ میں اکٹھی ہو گئی، اور وہ سپیچ تھی UET لاہور میں ہوئی تھی۔ جب مسلمانوں کے خون میں تڑپتے ہوئے لاشیں نظر آتے ہیں، جب ان کے گھر جلتے ہیں، جب ان کے معصوم بچے یتیم ہوتے ہیں، جب ویر بہنوں سے جدا ہوتے ہیں، جب مسلمان بچیاں بے آبرو ہوتی ہیں، تو بے اختیار مجھے مسلمانوں کی وہ عظمت رفتہ یاد آتی ہے کہ جب ایک مسلمان بچی کی آہو فریاد سن کر محمد بن قاسم للکارتے ہوئے آن پہنچے تھے۔ یہ تھی مسلمانوں کی شان و شوکت اور جاہ و جلال، جسے دیکھتے ہی کافر تھر تھر کانپتے تھے۔ مسلمان کا نام سن کر کفر کے ایوان لرزہ بر اندام ہو جاتے تھے۔ ذرا مسلمانوں کی شان دیکھیے، مغرب کی وادیوں میں گونجی اذاں ہماری، تھمتا نہ تھا کسی سے سیلے رواں ہمارا۔ اے گلستان اندلس، وہ دن ہے یاد تجھ کو جب تھا تیری ڈالیوں پہ آشیاں ہمارا۔ باطل سے دبنے والے اے آسمان نہیں ہم، 100 بار کر چکا ہے تو امتحان ہمارا، 100 بار کر چکا ہے تو امتحان ہمارا۔ یہی وہ پیراگراف تھا۔ ویری گڈ ویری گڈ۔ میں جب آپ ماشاءاللہ بولتی ہیں تو میں تو بولتا ہی نہیں ہوں، بالکل سن رہا ہوں آپ کو۔ اچھا بیٹا آپ ماشاءاللہ حافظہ بھی ہیں، اور بہت بڑی بات ہے کہ آپ کے دل میں قرآن ہے، تو کوئی 2 آیت سنا دیں ہمیں، ایسی احادیث جو آپ کرنا چاہیں تلاوت۔ جی جی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون، سبحان اللہ۔ کل آمن باللہ لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير، صدق الله العظيم
وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين. اچھا آن لائن ڈیجیٹل مارکیٹنگ بھی آپ سکھا رہی ہیں, آٹومیشن بھی کر رہی ہیں, تو کوئی لوگ آپ سے خدمات لینا چاہ رہے ہیں یا اسپیچ سیکھنا چاہ رہے ہیں تو کیا رابطہ ہے, کس طرح کر سکتے ہیں؟ جی, جو لوگ اسپیچ سیکھنا چاہتے ہیں, ڈیجیٹل مارکیٹنگ کے حوالے سے سیکھنا چاہتے ہیں, یوٹیوب آٹومیشن کے یوٹیوب چینل کے حوالے سے سیکھنا چاہتے ہیں, وہ اس نمبر پہ کانٹیکٹ کر سکتے ہیں 0327177243. تھینک یو. آپ ان سے کانٹیکٹ کریں, فردر ڈیٹیل ان کے والد صاحب آپ کو دے دیں گے. اور ماشاءاللہ جو پیرنٹس سپورٹر جب ہوں تو پھر آپ کو پتہ ہے کامیابی دو نہیں ہے ان کی. جی, جینے کے لیے کمنٹ کیجیے گا.